خطبہ تتنجیہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، تم قسیم الجنت والنار ہو، تمہاری ہی محبت کی وجہ ابرار اور فاجرین کی شناخت کی جاتی ہے، اور نیک اور شریر لوگوں میں تمیز کی جاتی ہے، اور مومن و کافر پہچانا جاتا ہے۔ اسی ارشاد سے اس مشہور خطبے پر دلیل لی جاتی ہے جو تتنجیہ کے نام سے مشہور ہے، جس کا ظاہر عجیب اور باطن بے انتہا عمیق ہے۔ بس اس کے پڑھنے والے کو کوفہ اور مدینہ کے درمیان پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ تمام حمد امیر کائنات نے ارشاد فرمایا اس اللہ کے لیے ہے جس نے فضا کو پھیلایا، ہواؤں کو جاری کیا، امیدوں کو معلق کیا اور روشنی کو چمکایا، مردوں کو زندہ کرتا اور زندوں کو مارتا ہے۔ میں اس کی ایسی حمد کرتا ہوں جو ساطع اور بلند ہو کر چکا چوند پیدا کی متجلی ہوئی اور صعود کرتی ہے، آسمانوں میں اور گزرتی ہے خلا میں سے اعتدال کے ساتھ۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے اور قائم کیا ان کو بغیر پایا کے، اور زینت دی ان کو روشن ستاروں سے، اور روکا فضائے بسیط میں ان بادلوں کو جو سیاہ ہیں، اور خلق کیا پہاڑوں کو اور سمندروں کو بلند ہوتی ہوئی رقیق موجوں پر جو بلند و پست ہو کر پھیل گئیں، بس اس کی موجیں بہت بلند ہوئی۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں اور حمد اسی کے لیے ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو خانوادہ بزرگ سے منتخب کیا اور عرب میں پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان کو ہادی و مہدی اور طلسم کا حل کرنے والا بنا کر مبعوث کیا۔ بس دلیلوں کو قائم کیا، کتب کو ختم کیا، اور ان کے ذریعے مسلمانوں کی نصرت کی اور دین کو ظاہر کیا۔ اللہ ان پر اور ان کی آل پاک پر درود بھیجے۔ اے گروہ مردم، میرے شیعوں کی طرف رجوع ہو اور میری بیعت کو اپنے اوپر لازم قرار دو، اور حسن یقین کے ساتھ دین پر قائم رہو، اور اپنے نبی کے وصی سے متمسک رہو جس کی محبت سے تمہاری نجات وابستہ ہے اور تمہیں یوم محشر نجات دلانے والا ہے۔ بس میں امیدوں کا ماوا و ملجا ہوں، اور وہ ہوں جس سے امیدیں وابستہ ہیں۔ میں تتنجین سے واقف ہوں، میں مشرقین اور مغربین کا ناظر ہوں۔ میں نے اللہ کی رحمت کو دیکھا اور افرودوس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جو ساتویں سمندر میں ہے، جو فلک میں ستاروں کے جم گھٹ میں گردش کرتا ہے۔ میں نے زمین لپیٹی ہوئی دیکھی ہے جیسا کہ دھلے ہوئے کپڑے تہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ قطنج کی داہنی جانب کا ایک ٹکڑا ہے جو ملا ہوا ہے مشرق سے۔ یہ دونوں تتنجان پانی کی دو خلیجیں ہیں، گویا کہ وہ دونوں تتنجین کے دو بازو ہیں، اور میں متولی ہوں ان کی گردش کا۔ افرودوس کیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ مثل انگوٹھی کے ہے جو انگلی میں ہو۔ بتحقیق کہ میں نے آفتاب کو اس کے غروب ہوتے وقت دیکھا ہے، اور وہ اس طائر کے مثل رہتا ہے جو لوٹتا ہے اپنے آشیانے کی طرف۔ اور اگر افرودوس کے سر کا استحقاق نہ ہوتا اور تتنجین کا اختلاط نہ ہوتا اور فلک کی روانی نہ ہوتی تو جو کچھ آسمان اور زمین پر ہوتا ہے سنائی دیا جاتا۔ یہ گرم اور بوسیدہ ہو کر سیاہ پانی میں اور سیاہ گدلے چشمے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہی گرم چشمہ ہے۔ بے شک میں ان عجائبات خلق خدا کو جانتا ہوں جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور میں حالات گزشتہ اور آئندہ کو جانتا ہوں جو عالم زر اول میں ان لوگوں کے ساتھ گزرے جو آدم اول کے ساتھ تھے۔ اور بے شک میرے لیے پردے ہٹائے دیے گئے، اور میں نے معرفت حاصل کی، اور میرے رب نے مجھے تعلیم دی، اور میں نے اس سے سیکھا۔ آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو اور تنگ دل نہ ہو اور مت گھبراؤ۔ اگر تم سے مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم کہو گے کہ علی کو جنون ہو گیا ہے یا وہ حق سے ہٹ گیا ہے، تو میں اس علم کے ذریعے جو میرے رب نے مجھے عنایت فرمایا ہے تم کو جو کچھ واقعات گزر چکے ہیں، جو گزر رہے ہیں، اور جو کچھ قیامت تک گزرنے والا ہے سب سنا دیتا۔ یہ وہ علم ہے جسے خدا نے تمام انبیاء سے بھی پوشیدہ رکھا سوائے تمہارے نبی کے۔ بس میں نے اپنا علم ان کو دیا اور انہوں نے اپنا علم مجھ کو دیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہم ہی زمانہ اول والوں کے نذیر ہیں، اور ہم ہی دنیا و آخرت میں نذیر ہیں، اور ہر زمانہ و دور میں نذیر ہیں۔ اور جو ہلاک ہوا ہماری ہی وجہ سے، اور جس نے نجات پائی ہمارے ہی وسیلے سے، اس کو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہ سمجھو۔ قسم ہے اس کی جس نے دانے کو شگافتہ اور جان کو پیدا کیا، اور اب جو اپنی عظمت اور جبروت میں منفرد ہے۔ بے شک میرے لیے ہوا، حشرات الارض اور پرندے مسخر کر دیے گئے ہیں، اور دنیا مجھے پیش کی گئی تو میں نے اس سے آراز کیا۔
میں دنیا کو منہ کے بل الٹا پھینک دینے والا ہوں، بس ملنے والے کب مجھ سے ملحق ہو سکتے ہیں؟ بس میں جانتا ہوں کہ فردوس اعلیٰ کے اوپر کیا ہے اور ساتویں طبق کے نیچے کیا ہے، اور بلند آسمانوں میں ان کے درمیان اور تحت الثری میں کیا ہے۔ یہ سب علم احاطی سے جانتا ہوں، نہ کہ علم اخباری سے۔ عرش عظیم کے رب کی قسم کہ اگر میں چاہوں تو تم کو تمہارے آباء و اجداد کی خبر دوں کہ کہاں تھے اور کن لوگوں میں تھے اور اب کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ بس تم میں کتنے ہیں جو اپنے بھائی کا گوشت کھانے والے اور اپنے باپ کے سر کی مٹی کے پیالے میں پانی پینے والے ہیں اور اس کا مشتاق اور آرزو مند ہے۔ افسوس افسوس، اس وقت پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اور جو کچھ دلوں میں ہے واضح ہو جائے گا اور واردات ضمیر معلوم ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم تم کتنے ہی مرتبہ چکر کھائے ہو اور کتنے مرتبہ پلٹے ہو۔ ایک دور سے دوسرے تک کتنی نشانیاں ظاہر ہوئی، اور وہ نشانیاں جو مقتول اور میت کے درمیان ہیں، بعض تو پرندوں کے پیٹ میں اور بعض چرندوں کے پیٹ میں۔ لوگ گزرنے والے آنے والے اور صبح و شام مرنے اور جینے والے ہیں۔ اگر تم پر وہ اسرار کھل جائیں جو دور قدیم میں مجھ پر گزرے ہیں اور جو میرے ساتھ دور آخر میں گزرنے والے ہیں، تو تم عجائبات مشاہدہ کرو گے اور حیرت انگیز امور و صنائع دیکھو گے۔ میں نوح اول سے پہلے خلقت اول کا ساتھی ہوں۔ اگر تم جانتے کہ آدم و نوح کے درمیانی دور میں جو کچھ عجائبات مجھ سے ظاہر ہوئے اور جو امتیں مجھ سے ہلاک ہوئی، بس خدا کا عذاب ان کے لیے ثابت ہو گیا کہ وہ بہت برے افعال کرتے تھے، تو البتہ تم حیرت میں پڑ جاتے۔ میں ہی طوفان نوح اول ہوں، میں ہی دوسرے طوفان والا ہوں، میں بند کو توڑ کر نکالنے والے سخت سیلاب کا مالک ہوں، میں ہی چھپے ہوئے اسرار کا مالک ہوں، میں ہی قوم عاد اور ان کے باغات کا تباہ کرنے والا ہوں، میں سمود اور ان کی نشانیوں کا مٹانے والا ہوں، میں ہی ان پر زلزلہ لانے والا ہوں، میں ہی ان کا مرجع ہوں، ان کے ہلاک کرنے والا، ان کا مدبران کا بانی، ان کے پھیلانے والا، ان کا مارنے والا اور ان کو حیات دینے والا ہوں۔ میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر اور میں ہی باطن ہوں۔ میں ہر زمانے کے ساتھ اور ہر زمانے سے پہلے تھا، میں ہر دور کے ساتھ اور ہر دور سے پہلے تھا، میں قلم قدرت کے ساتھ تھا اور اس سے پہلے میں لوح محفوظ کے ساتھ ہوں، اور اس سے پہلے تھا میں صاحب ازل ہوں، میں جابل کا اور جابلسا کا مالک ہوں، میں رف مقام اسرافیل اور بحرام مریخ کا مالک ہوں، میں عالم اول کا مدبر تھا جبکہ نہ یہ تمہارے آسمان تھے اور نہ زمین۔ بس ابن سویریا اٹھا اور کہا آپ یا امیر المومنین؟ فرمایا ہاں میں نہیں ہے کوئی اللہ سوائے میرے رب کے جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے۔ عالم خلق اور عالم امر سب اسی کے لیے ہے جس کی حکمت سے تمام امور تدبیر پاتے ہیں اور جس کی قدرت سے تمام زمین و آسمان قائم ہے۔ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ضعیف الایمان لوگ کہتے ہیں کہ جان لو علی ابن ابی طالب اپنے لیے کیا دعویٰ کرتے ہیں، اگر کل فوج شام ان پر چھا جائے تو یہ ان کی طرف نہ نکلیں گے۔ جس نے محمد و ابراہیم کو مبعوث کیا، اس کی قسم کہ میں اہل شام کو کئی دفعہ قتل کروں گا، کیوں کر اور کس طرح؟ مجھے اپنے حق اور بزرگی کی قسم ہے کہ میں اہل شام کو کئی مرتبہ قتل کروں گا، کس طرح؟ اور اہل صفین کو ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا اور ہر مسلمان کو نئی زندگی عطا کروں گا اور اس کے قاتل کو اس کے حوالے کر دوں گا تاکہ اس سے سینے کی سوزش کو تشفی پہنچے۔ اور عمار اور یاسر سردار اویس کرنے کے بدلے ہزاروں آدمیوں کو قتل کروں گا۔ میرے لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں، کیوں کر، کہاں اور کب، کس وقت؟ بس اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دیکھو گے کہ امیر شام کو آرے سے چیرا جا رہا ہے اور چھریوں سے کاٹا جا رہا ہے، پھر میں اس کو عذاب علیم کا مزہ چکھاؤں گا۔ خبردار ہو جاؤ اور خوش ہو کہ کل روز قیامت مخلوق کے معاملات حکم رب سے میرے سپرد رہیں گے۔ بس جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو بڑی بات نہ سمجھو۔ بات ایسی کہ مجھے علم منایا بلایا، تعویل اور تنزیل، فصل الخطاب اور علم حوادث و قاطع عطا کیا گیا ہے۔ بس اس میں سے کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ گویا میں اس حسین کو دیکھتا ہوں کہ اس کا نور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان چمکتا ہے، اس کو اس کے وقت پر ایک مدت کے بعد حاضر کروں گا، بس وہ اس کو زمین کو متزلزل کر دے گا اور تھفا دے گا اور ہر مقام سے کچھ مومنین اس کے ساتھ اٹھیں گے۔ خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو ان کے اور ان کے باپوں کے ناموں سے آگاہ کر دوں، بس یہ وقت معلوم تک اسلاب الرجال اور ارحام النساء من نسل بعد نسل منتقل ہوتے رہیں گے۔ پھر فرمایا ہے جابر، جس وقت سست رائے شخص چیخنے لگے، لیڈر بن کر شور مچائے اور مرض کابوس ظاہر ہو اور بے وقوف کہنے لگے تو اس وقت بڑے بڑے عجائبات ظاہر ہوں گے۔ بصرہ میں آگ بھڑکے گی اور عثمانی علم وادی سودا میں ظاہر ہوگا۔
خروج سفیانی اور بصرہ میں اضطراب ہوگا اور ایک دوسرے پر غالب آتا رہے گا اور ہر قوم اپنی قوم کی طرف مائل ہوگی اور خراسانی لشکر حرکت میں آئیں گے اور شعیب ابن صالح تمیمی کے بدن تالے خان میں بیعت کی جائے گی اور سعید سوسی کی خوزستان میں اور عمالقہ کردان اپنے جھنڈے نصب کریں گے اور عرب بلادر امن اور استقلاب پر غالب آئیں گے اور ہر قل قسطنطنیہ اہل سینان کو ڈرائے گا. بس اس وقت کوہ طور کے شجر سے تکلم موسیٰ کے منتظر رہو، بس وہ ظاہر ہوگا. یہ سب حالات ظاہر ہوں گے اور مشاہدے میں آئیں گے. آگاہ رہو کہ کتنے ہی عجائبات ہیں جن کو میں نے ترک کر دیا اور کتنے دلائل ہیں جن کو میں نے چھپا دیا، اس لیے کہ میں کسی کو ان کا حامل نہ پاتا. میں ہی ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دینے والا تھا، میں ہی اس کو اور اس کے لشکر کو اور اس کے تکبر کی وجہ اللہ کے حکم سے عذاب کرنے والا ہوں. میں بلند کرنے والا ہوں ادریس کو مکان بلند کی طرف. میں نے عیسیٰ کو گویا کیا جبکہ وہ گہوارے میں تھے. میں میدانوں کا پھیلانے والا اور زمین کا وضع کرنے والا ہوں. میں ہی زمین کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے والا ہوں. پس میں نے 5ویں حصے کو خشکی قرار دیا اور 5ویں حصے کو پہاڑ، 5ویں حصے کو زمین مستح، 5ویں حصے کو آباد اور 5ویں حصے کو خراب قرار دیا. میں نے قلزم کو ذہیم سے شگافتہ کیا اور عقیم کو حمیم سے علیحدہ کیا اور قل کو قل سے شگافتہ کیا اور بعض کو بعض سے علیحدہ کیا. میں تیبوسا ہوں، میں جائنوسا ہوں، میں بارجلون ہوں، میں ایلوشا ہوں. میں گہرے اور کثیر پانیوں کے اقلیموں اور اس میں پیدا ہونے والے بھنور پر متصرف ہوں، یہاں تک کہ اس میں سے میرے لیے وہ چیزیں نکلیں گی جن کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ پیادے اور سوار ہوں گے. پس میں نے جس کو پسند کیا لے لیا اور جس کو رد کیا ترک کر دیا. پھر آپ نے عمار یاسر کو 12,000 قدیم نوشتے عطا کیے جن کے الفاظ کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. پھر فرمایا آگاہ ہو جاؤ اور تمہیں خوشخبری ہو کہ تم اچھے بھائی ہو. تمہارے لیے اس وقت کے بعد ایک وقت آئے گا جس میں تم بعض بیانات کو جان لو گے اور تمہارے لیے برہان کی صنعتیں ظاہر ہوں گی، جبکہ بحرام اور کیواں طلوع ہوں گے اور ان کے قران کے وقت سے یکے بعد دیگر آفات و زلزلے آنے شروع ہوں گے اور دریائے جیحون کے کنارے سے صحرائے بابل کی طرف علم آنے لگیں گے. میں برجوں کا بنانے والا، ہواؤں کا منعقد کرنے والا ہوں، کھاتیوں کا کھولنے والا اور دھوئیں کو پسیتا کرنے والا ہوں. میں صاحب طور ہوں، میں وہ نور ہوں جو وہاں چمکا تھا. میں وہی دلیل برہان ہوں جس کی موسیٰ کے لیے جھلک ظاہر ہوئی تھی جو بالکل معمولی تھا. یہ سب اللہ صاحب جلال کے عطا کردہ علم کی وجہ تھی. میں ہمیشگی کی جنتوں کا مالک ہوں. میں پانی سے جوش کھاتی ہوئی نہروں کا، دودھ کی نہروں کا، خالص شہد کی نہروں کا اور شراب کی ان نہروں کا جاری کرنے والا ہوں جس میں پینے والوں کے لیے لذت. میں نے گرم کیا جہنم کو اور اس کے طبقات سعیر اور تیز آنچ والے طبقے قرار دیے اور دوسرا طبقہ انقیوس ہے جو ظالمین کے لیے مہیا کیا گیا ہے. ان سب کو میں نے وادی برہوت سے ودیت کیا اور وہ فلق ہے اور ایک حصہ ہے جس کا جو کچھ کے پیدا کیا گیا ہے اس میں جب تو طاغوت اور ان کی عبادت کرنے والے اور ملک و مالک سے کفر کرنے والے رہیں گے. میں خدائے علیم و حکیم کا حکم سے اقالیم عالم کا بنانے والا ہوں. میں ہی وہ کلمت اللہ ہوں جس سے تمام امور مکمل ہوتے ہیں اور ادوار زمانہ چلے ہیں. میں نے اقالیم کو 4 قرار دیا اور 7 حصوں میں تقسیم کیا. بس اقلیم جنوب معدن برکات ہے اور اقلیم شمال معدن شان و شوقت اور اقلیم سبا معدن ہے زلزلوں کا اور اقلیم دبور معدن ہلاکت ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں کے ہاتھ تمہارے شہروں اور بستیوں کی تباہی ہوگی کہ وہ ظاہر ہوں گے اور متغیر کریں گے اور بدل دیں گے، جبکہ خواجہ سراؤں، بچوں اور عورتوں کی حکومت سے شدتیں ظاہر ہوں گی. بس اس وقت باطل کی دعوت دینے والوں سے اطراف کے ملک کانپنے لگیں گے. افسوس افسوس کہ اس وقت وہ خواہش کریں گے کہ بڑی گلو خلاصی حاصل ہو جائے اور وہ فوج در فوج آ جائے جب خدا نجف کی کنکریوں کو جواہر بنا دے گا اور ان کو مومنین کے قدوم کے نیچے قرار دے گا اور منافقین اور مخالفین کے خلاف قرار دے گا اور اس کے ساتھ یاقوت سرخ، خالص موتی اور جواہرات باطل ہو جائیں گے. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ظاہری علامات سے ہیں یہاں تک کہ اس کی روشنی کی صداقت منتہا ہو جائے اور جو تم چاہتے ہو ظاہر ہو جائے اور جس سے تم محبت رکھتے ہو اس تک پہنچ جاؤ گے. آگاہ ہو جاؤ کہ میں بہت سی عجیب چیزیں جانتا ہوں اور بہت سی چیزیں جانتا ہوں جو رنج دینے والی ہیں. اے 4 پائے اور مویشیوں کے مثل لوگو، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بنی کتام کے جھنڈوں کو عثمان بن قبصہ کے ساتھ جو ارض شام سے آئے گا دیکھو گے.
جس کے ساتھ اس کے ماں باپ ہوں گے اور ان کی لونڈیوں سے ترویج کرے گا۔ افسوس کہ وہ حق کو امتیوں میں یا میرے دشمنوں میں دیکھتے ہیں۔ پھر مولا نے کیا فرمایا اور کہا وائے ہو ان امتوں پر جو بنی غبسہ کے علموں کا پنی کتام کے ساتھ مشاہدہ کریں گے، جو تین مل کر چلتے ہوں گے اور خوف شدید اور مصیبت کے ساتھ جلا وطن ہوں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ وقت ہوگا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو بہترین تحفوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ گویا میں منافقین کو دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ علی نے اپنے لیے ربوبیت کی نص قرار دی ہے، خبردار ایسی گواہی دو جو وقت ضرورت تم سے پوچھی جائے گی۔ بے شک علی ایک نور مخلوق اور رزق پانے والے بندہ ہے، جو اس کے خلاف کہے گا اس پر خدا اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ پھر ممبر سے اترے اور فرمایا کہ میں نے بادشاہ ملک و ملکوت سے پناہ لی اور عزت و جبروت والے سے تمسک کیا اور ہر اس چیز سے جس سے بچنا ہو اور خوف اور قدرت و ملکوت والے سے مدد چاہی۔ اے لوگوں، کوئی ان کلمات کا ذکر کسی شدت و مصیبت کے وقت نہیں کرے گا مگر یہ کہ اللہ اس سے اس کو دفع کر دے گا۔ جابر نے کہا یا امیر المومنین، کیا آپ ایک ہی ایسے ہیں؟ فرمایا اس میں 13 نام اور بڑھا لو اور مجھے اس میں شریک کر لو۔ پھر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ اس خطبے میں بھی حضرت امیر المومنین نے عظمت و جلال پروردگار عالم کے بیان کے ساتھ عجائب و اسرار ولایت اور چند رموز اخبار غیب بیان فرمایا ہے جو خالص ولایت مطلقہ سے ہیں۔ ممکن ہے اس میں سے بعض فقرات ضعیف الایمان اشخاص کو گراں گزرے، مثلا انا الاول و انا الاخر، اس جملے کے معنی میں اس قدر کہنا کافی ہوگا کہ خدا اول اور آخر بالذات ہے، اور علی بالزمان بالآخر امام نے خود ہی فرمایا کہ چونکہ کسی میں تمام رموز و اسرار سننے کی اہلیت اور قابلیت برداشت نہیں ہے، اس لیے بہت سے اسرار پوشیدہ ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ ہمارے یہ چند معمولی اوصاف سن کر بعض ضعیف الایمان لوگ شبہ کرتے ہیں کہ علی دعوی ربوبیت کرتا ہے، حالانکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔